السلام علیکم دوستوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا اگلا حصہ۔ پچھلے حصے میں آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام سفر کر کے مصر کے بازار تک پہنچتے ہیں اور عزیز مصر جو مصر کی دوسری بڑی ہستی تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے برابر کے وزن کا سونا اور چاندی دے کر خریدا اور خرید کر اپنے قصر لے گئے۔ دوستوں، جب عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے قصر پہنچے تو وہاں انہیں دیکھنے والوں نے بہت ہی حیرت کی، کیونکہ اتنا خوبصورت بچہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنی بیوی زلیخا کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت زلیخا سے کہا، اتنے سال کی شادی شدہ زندگی سے میں نے یہ سمجھا کہ اب ہم لوگوں بے اولاد ہی رہ جائیں گے، اس لیے میں اس بچے کو لے کر آیا ہوں اور میں اسے آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں ہم اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا سکیں اور شاید اس سے ہمیں بھی اولاد کی خوشی مل سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت زلیخا بھی اپنے ہوش کھو بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ اگر ہم خود بھی صاحب اولاد ہوتے تو شاید ہمارا بچہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا۔ اتنا خوبصورت بچہ آپ کہاں سے لائے؟ تب عزیز مصر نے انہیں ساری حقیقت بتائی اور یہ کہا کہ کسی بیوقوف نے انہیں بطور غلام فروخت کیا ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قبول کر لیا اور اس کے بعد حضرت یوسف سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کا نام پوچھا۔ یوسف نام سن کر انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے انہوں نے اپنی مصری زبان میں یوسف سے ملتا جلتا یوزارسف نام مقرر کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس نام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت زلیخا نے اپنے قصر کے ایک خاص عہدے کے آدمی کو بلایا اور حضرت یوسف کی دیکھ بھال کا ذمہ انہیں دے دیا اور انہیں کہا کہ حضرت یوسف کو آپ مصر کے بارے میں سب کچھ بتائیں اور مصر کی تہذیب سکھائیں تاکہ مصر کے باشندہ ہونے پر انہیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اور اس طرح سے حضرت یوسف کی قصر میں زندگی کی شروعات ہو گئی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے والے سوداگر بیٹھ کر اپنا حساب کتاب جوڑ رہے تھے، تبھی انہیں قافلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قصے بتائے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مسافر کے ہاتھ کا درد دور کیا اور دوسرے مرتے ہوئے بزرگ مسافر کا علاج کر کے اسے تندرست کیا۔ یہ دیکھ کر قبیلے کے سردار کو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، اسی لیے اس کی اتنی بھاری قیمت ادا کی گئی ہے، اور اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا اور وہ اگلے ہی دن ساری قیمت لے کر قصر میں واپس پہنچا اور عزیز مصر سے ملنے کی خواہش اس نے ایک دروان سے ظاہر کی۔ دروان ان سوداگروں کو سیدھے عزیز مصر کے پاس لے گیا، لیکن جب انہوں نے عزیز مصر سے یوسف کو واپس کرنے اور اپنی قیمت کو واپس لینے کے لیے کہا، عزیز مصر نے صاف منع کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ حضرت یوسف کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب ان سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اکیلے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو عزیز مصر سمجھ گئے کہ یوسف کی محبت اور ان کے پچھتاوے کے لیے ہی ہے، اور لہٰذا حضرت یوسف کو ایک اکیلے کمرے میں بلا کر اور ان سوداگروں سے ملنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ وہ سوداگر جب حضرت یوسف کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، لیکن حضرت یوسف اب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ فرزند چاہ یعنی کنویں کے بیٹے ہیں، لیکن سوداگر اپنی ضد پکڑ لیتا ہے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کنویں کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے جو میں اب تمہیں بتانے جا رہا ہوں تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اور فوراً ہی سوداگر ان سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم زندگی میں کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتائیں گے جو آپ اپنے بارے میں ہمیں اب بتائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف انہیں بتاتے ہیں کہ میں حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں اور اللہ کے حکم سے یہاں پر لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں
اور یہاں تو مجھے آنا ہی تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم تو بس ذریعہ بنے ہو مجھے یہاں تک پہنچانے کا۔ لیکن وہ سوداگر جن کا نام مالک ابن یزار تھا وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہم دونوں چچا زاد ہیں، آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ہم حضرت اسماعیل کے پوتے ہیں، اس طرح سے ہم چچا زاد بھائی ہیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ان چیزوں کو بھول جائیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ صرف ذریعہ بنے ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ سوداگر اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے اور عزیز مصر کے آگے جا کر کہتا ہے کہ مجھے یوسف کو نہیں بیچنا اور ہر حال میں ہر قیمت پر مجھے یوسف چاہیے۔ لیکن عزیز مصر انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، جو سودا ایک بار ہو گیا اب وہ واپس نہیں ہوگا، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن مالک ابن یزار بھی اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں اور اس طرح سے عزیز مصر انہیں گرفتار کروا دیتے ہیں۔ لیکن پھر جب حضرت یوسف عزیز مصر سے کہتے ہیں یہ سوداگر صرف میری محبت میں اتنا زیادہ حکومت کی خلافت کر رہا ہے، تو عزیز مصر کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی یہ یوسف کی محبت میں ایسا کر رہا ہے، اور وہ سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ شہر سے کچھ دور پہ جا کر انہیں چھوڑاؤ تاکہ یہ واپس شہر میں نہ گھسیں اور ان کا قصر میں آنا منع رہے۔ اور اس کے بعد قصر کے خاص آدمی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں کی زندگی کے بارے میں جانیں اور سمجھیں۔ دوستو، اس سے آگے کی کہانی سننے کے لیے آپ ہمارے اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور مجھے لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔